حدیث میں نماز استسقا پڑھی تھی کی نماز. جی ارسلان صاحب. جی السلام علیکم. میں کہہ رہا تھا صلاۃ الخوف، ہاں جی 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 استسقا اور عید کی نماز یہ تمام پڑھ لی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الکسوف، ٹھیک ہے، کسوف اور خسوف یہ آتا ہے فقہ کی کتابوں میں. باب آتا ہے کسوف، سورج گرہن، کسوف الشمس سورج گرہن کی نماز. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز کسوف. اور جو چاند کو گرہن لگتا ہے اسے کہتے ہیں نماز خسوف. لیکن ایک دوسرے پر استعمال بھی ہوتی ہیں، لیکن اوورآل زیادہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسوف نماز سورج گرہن والی ہوتی ہے اور خسوف جو ہے چاند گرہن والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سورج گرہن کی جو نماز ہوتی ہے وہ باجماعت نماز ہوتی ہے. ظاہر ہے سورج دن میں ہوتا ہے تو دن میں مسلمان جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ الاسلام کی سنت ہے. اور جو خسوف ہے چاند گرہن ہے وہ رات کو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ اکیلے اکیلے آپ نے پڑھنا ہے، اس کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ سورج کتنی روشنی والا ہے، چمک رہا ہے، ہزاروں کو روشنی دے رہا ہے. تو دن کے اندر اندر اسے ایسا ہوا کہ اس کی روشنی چھن گئی. یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اس لیے جب اللہ کی نشانیاں آ جائیں تو اس میں پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. تو یہ نماز کسوف ہے. حضرت ابو بکر صحابی کہتے ہیں کہ کنہ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے. فن کا صفات الشمس، سورج کو گرہن لگ گیا. فقام النبی، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یجر رداء، آپ علیہ السلام چادر کھینچتے ہوئے لٹکاتے ہوئے تشریف لائے، حتیٰ داخل مسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو گئے. تو چادر لٹکاتے ہوئے، چادر لٹکانا تو منع ہے، آپ علیہ السلام نے خود منع فرمایا، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور رغبت کی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی رغبت اور خوف سے فوراً اٹھے جیسے سورج کو گرہن لگ گیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے. یہ آپ علیہ السلام کا خوف تھا اور اللہ تعالیٰ سے محبت. ٹھیک ہے. فدخلنا، نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو پھر ہم بھی داخل ہو گئے. ٹھیک ہے نہیں. فصلی بنا رکعتین، تو آپ علیہ السلام ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائے. حتیٰ انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا، یعنی کہ اس کا گرہن جو ختم ہو گیا. فقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آیا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان، سورج اور چاند کو یہ گرہن نہیں لگتا، لموت احد، کسی آدمی کے مرنے کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا. اچھا پھر اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. ایڈ کر لوں. اچھا وہ بعد میں ابھی بخاری کا درس اس میں شامل ہو جائے بیٹا. تو اب میں لنک سینڈ کرتا ہوں، اس لنک کے ساتھ ہو جائے، باقی بعد میں کر لینا. جی. تو یہ آگے پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو آپ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی اور کے فوت ہونے سے اور آگے نہ کسی کے زندہ یعنی پیدائش سے یہ نہیں لگتا، کیونکہ انہی دنوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جو تھے نا، انہیں حضرت ابراہیم وہ وفات پا گئے. تو بات یہ پھیلی کہ کسی بڑے آدمی کے فوت ہونے کی وجہ سے یا
کسی بچے کے پیدا ہونے سے ایسا ہوتا ہے، تو آپ نے اس چیز کو رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ان کو دیکھو، فَصَلُّوا، نماز پڑھو، وَادْعُوا، رب سے دعائیں کرو، حَتَّى يُكْشَفُ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ وہ صاف ستھرے ہو جائیں، ان سے یہ گرہن جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر اس کی وہ جو میں نے عرض کی وہ ساری اس کی وضاحت آ رہی ہے آگے. ہاں، اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے، آگے بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آگے اگلی روایت میں کہ آپ حضور کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا جس دن حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے فوت ہوئے. لوگوں نے کہا کہ سورج کو جو گرہن لگا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے وفات پائی ہے، نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آپ پر نہیں، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد، ان کو کسی آدمی کے یعنی کہ موت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ولا لحیاتی، نہ کسی کے زندہ ہونے سے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم ان کو دیکھو، فَصَلُّوا، تو نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ دکھاتا ہے کہ دن میں کس طرح رات آ جاتی ہے اور رات چاند چمک رہا ہوتا ہے اور پھر کیسی اندھیری چھا جاتی ہے، تو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اب نماز کس طرح پڑھنی اس کا آگے ذکر ہو رہا ہے. پہلی حدیث میں ہے کہ 2 رکعتیں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. ٹھیک ہے جی. اب آگے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام نے بہت لمبا قیام کیا، بہت لمبا رکوع کیا، رکوع کر کے اٹھے، پھر قیام کیا. یعنی پہلے قیام سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے اس کے بعد رکوع کیا، پہلے رکوع سے کم تھا لیکن کافی لمبا رکوع تھا. تو یہاں 2 قیام اور 2 رکوع کا اس حدیث میں آتا ہے. پھر آپ نے سجدہ کیا، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی ایسا کیا. ٹھیک ہے، اور پھر جب سورج کا یہ ختم ہو گیا، جو ہے گرہن وغیرہ ختم ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد ثنا بیان کی. فرمایا کہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگ جائے تو یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، کسی آدمی کے فوت ہونے یا کسی کی پیدا کی وجہ سے نہیں ہوتا. جب تم اس کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، وکبروا، تکبیر کہو، وصلو، نماز پڑھو، اور صدقہ دو. ٹھیک ہے. ثم قال، فرمایا یا محمد، اے امت محمد. پھر آپ نے اے امت محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ جب برا فعل کرتا ہے یا کوئی عورت برا فعل کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، میں لو تعلمون، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے. جو میرے سامنے چیزیں منکشف ہو رہی ہیں، تو بہت، اگر تمہیں ان چیزوں کا علم ہو جائے تو بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے. تو یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی، تبلیغ کی کہ آپ نے تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نماز پڑھنی ہے، صدقہ کرنا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. اب ہمارے ہاں کچھ اور ہی رواج ہو گیا. ان دنوں میں باہر کے ملکوں میں بڑی بڑی دوربینیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ نظارہ دیکھتے ہیں جی، نظارہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایسا نہیں، اسلام میں یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو اب نماز کا معاملہ ہے، یہ ہے کہ اس میں جو روایت یہ ہے کہ 2 رکوع ہیں اور 2 قیام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابو داؤد میں پھر 3 رکوع ہیں، پھر آگے 4 رکوع ہیں، پھر آگے 5 رکوع تک بھی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو ہمارے فقہا ہیں انہوں نے پھر اس پر جو ہے وہ جو دلیل پیش کی، وہ پہلی ہے کہ ابو بکرہ صحابی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں. اور اسی طرح نسائی میں، ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تو پھر 2 رکعتیں تھیں. تو ان میں 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع کا ذکر نہیں ہے. تو جب ایک حدیث میں کئی الفاظ آ جائے نا، اس کو مضطرب روایت کہتے ہیں. مضطرب،
اضطراب آ گیا کہ 2 رکوع ہیں، 3 رکوع ہیں، 4 رکوع ہیں، 5 رکوع تک بھی ہے ابو داؤد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایات جو ہے نا وہ ابن عباس سے ہیں اور حضرت عائشہ سے ہیں۔ ابن عباس چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت عائشہ فیمیل تھیں، تو اس لیے کہتے ہیں جو میل حضرات ہیں نا، ایسے معاملات جہاں گیدرنگ زیادہ ہو، میل حضرات کی روایت زیادہ پختہ ہوتی ہیں، کیونکہ ابو بکر صحابی ظاہر اگلی صفوں میں ہیں، تو حضرت عائشہ سب سے اینڈ والی صف میں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبا جو ہے وہ قیام تھا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں دعائیں کرتے، گڑ گڑاتے، تھوڑا سا جھکتے، اور جھکنے کو جیسے پیچھے والے سمجھتے کہ آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں چلے جاتے، پھر دیکھتے کہ نبی علیہ السلام تو کھڑے ہوئے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی وہ آگے روایات میں آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ جب آپ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، فرمایا، صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آپ آگے جھکے کوئی چیز آپ لے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں انگور کا خوشہ ایک لینا چاہا، پھر میں نے اس کو ترک کر دیا، اگر میں وہ لے لیتا تو قیامت تک اس کو کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی چیزیں، جنت کی چیز ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ آپ جھکنا پھر یا گڑ گڑانا، شاید اس وجہ سے پھر 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع کا ذکر ہے۔ اس لیے جب اضطراب آ جائے کسی بھی روایت میں، اصول ہے، تو پھر آپ اصل کی طرف لوٹیں گے، اصل کیا ہے 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نسائی ابن ماجہ میں بھی عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کھیل رہے تھے، جیسے یہ معاملہ ہوا ہم فوراً مسجد میں آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ 2 نمازیں پڑھائیں اور 2 رکعتیں پڑھائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا موقف ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے، یہ نماز کے لیے کلیئر ہو گیا۔ اچھا، آگے پھر جب اس طرح کا معاملہ ہو، سورج کو گرہن لگ جائے، تو پھر اعلان کیا جائے کہ بھائی باجماعت نماز اتنے بجے ہوگی، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام زمانے میں جب یہ ہوا تو پھر ندا دی گئی کہ ان الصلاۃ جامعۃ، بھائی نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز جس نے پڑھنی آ کے نماز پڑھ لے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہے نماز کی کیا کرنی ہے، اس دن تیاری کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے اور سمجھانا ہے کہ ہاں بھیا یہ مجھے ابھی تک یاد ہے 1997 میں جب میں کراچی میں تھا تو وہاں یہ لگا تھا، سورج گرہن لگا تھا، اور میری ایک ڈیوٹی تھی ساتھ میں مسجد سے جب میں آیا ظہر کی نماز کے لیے میں نے جانا تھا، تو پورا کراچی سنسان تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو جامعہ ہے، کل جیسے ہماری بات ہوئی تھی اس سے پہلے، دارالعلوم نعیمیہ، تو وہاں میں پڑھتا تھا، تو پھر وہ ساتھ میں مسجد تھی، وہ کوئی 3-4 کلومیٹر کی دوری پہ، تو گاڑیاں چلتی تھی، اس پہ ہم چلے جاتے تھے، تو پیدل بھی چلے جاتے تھے، گاڑی پہ بھی۔ تو پھر میں جب جا رہا تھا تو پھر گاڑی کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، تو سب لوگ جو ہے پیدل جا رہے تھے اس انداز سے۔ تو وہ ابھی تک مجھے وہ سین یاد ہے کہ جامعہ سے جب میں نکلا تھا تو بالکل اندھیرا اندھیرا، جب میں مسجد تک پہنچا تو وہاں جماعت کھڑی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں اتنا شعور نہیں تھا، کیونکہ ہم اس وقت الحافظ کل جاہل، کہتے ہیں حافظ جو ہوتا ہے نا جاہل کی طرح، ہم حفظ کر رہے تھے، حفظ کیا ہوا تھا میں نے، میں اس حفظ کو دہرا رہا تھا۔ تو اس لیے بھائی عالم علم سیکھے، اب ماشاءاللہ آپ نے تھوڑا پڑھ لیا، 1 گھنٹہ بھی آپ یہاں سیکھ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا سیکھ لیتے ہیں کہ آپ جیسے جمعہ سے متعلق آپ نے پڑھا، دیگر آپ نے مسائل پڑھے، تو جو حافظ رٹتا رہتا ہے اس کو نہیں پتا کیا ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی نماز ہے، کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز بھی ہوتی ہے اس طرح۔ وہ میں جب نکلا تو پھر وہاں جب مسجد میں پہنچا تو وہ پوری جماعت کھڑی ہوئی تھی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس وقت ہم الجاہل تھے، تو اس لیے علم حاصل کرنا، تو ہم اس لیے فیمیل کو ہم کہتے ہیں وہ فیمیل تو حفظ کریں نا، کیونکہ وہ پھر بعد میں بھول جاتی ہیں۔ تو اصل ہے قرآن کو سیکھنا، دین کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو عربی یہ مقولہ ہے کہ الحافظ کل جاہل، حافظ جاہل کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کو زیادہ علم ہوگا، بیچارے حافظ کی طرح نہیں رہو، کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سارا کچھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں آپ کو اپنی زندگی کی میں نے آپ کو مثال دی، 1997 کی بات ہے، ہو گئے 30 سال، اتنے بوڑھے ہیں ہم لوگ، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، ماشاء اللہ۔ سب ایک اور بھی چیز ہے، وہ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ لوگ سورج گرہن کو دیکھنے جاتے ہیں، ایک سائنٹفک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ جو گرہن کی طرف دیکھتا ہے نا وہ اندھا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہاں سامنے جی، ہاں دیکھیں نا، یہ مناسب نہیں ہے جی، وہ دوربینیں لے کے یہ یو کے اور امریکہ ادھر کے لوگ زیادہ وہ سرچ کرتے کوئی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، انہیں اس چیز کا نہیں پتا کہ اللہ کی نشانی میں سے نشانیاں کیا ہے۔
اچھا پھر ایک اور ہمارے یہاں مت مشہور ہے جناب علی، اگر رات کو چاند کو گرہن لگ جائے تو پھر جو فیمیل ہیں وہ سوئیں نہ، ٹھیک ہے، ان کے بچے کا مسئلہ بنتا ہے. اور یا بلکہ اب تو فیمیل تو کیا، اب فیمیل جانوروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھی اگر گائے ہے، بھینس ہے، وہ حمل والی ہے تو اس کو کھڑا کر کے رکھو، اس کے ایسا معاملہ ہوگا، ایسا معاملہ ہوگا. استاد صاحب یہ قسطنطنیہ جب فتح ہونے لگا تھا نا، چاند گرہن لگا تھا. اچھا ان کی نصیب یہ تھی، بری بات کہتے ہیں ہم تو گئے اب عثمانیہ میں فتح کر لیں گے، تو وہاں سے بھی یہ چیز ہمارے اندر آئی ہے اور کافر کو چلتی آ رہی ہے. گرہن لگ کے پورا ہو گیا. تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اس وقت پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جماعت کا نماز وہ سارے اس میں کیا ہوں، شامل ہوں. ٹھیک ہے. خسوف کے دن چاند گرہن کے وقت جو ہے نا خطبہ دینا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے جی، نماز کا ذکر ہو گیا، پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لہذا جب اس کو دیکھو تو نماز کی طرف آؤ. ٹھیک ہے جی. اور آگے پھر حدیث میں ہے صدقہ اور خیرات کرو. ٹھیک ہے. باب قول یخوف اللہ عباد بالکسوف، اس باب میں یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو اس سورج گرہن سے ڈراتا ہے. دیکھو میری قدرت، سورج کو دن میں کیسے میں بے نور کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانوں میں سے نشانی ہے. ان میں ان کو گرہن نہیں لگتا کسی آدمی کے مرنے کی وجہ سے، لیکن اللہ یخوف بہا عبادہ، اس گرہن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ دیکھ لو، ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کیسی دنیا میں دکھا رہا ہے آپ کو کہ میں سورج کو بے نور کیسے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. آگے پھر اگلا باب ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت یہودی آئی، اس نے میرے سے سوال کیا، مانگنے والی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے. تو میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ عذاب بھی قبر میں ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب یہ ظاہر ان کو علم نہیں تھا، علم ظاہر سیکھنے سے آتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل. پھر آپ اس کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح آگے سورج گرہن جب ہوا تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا، پھر آپ نے حکم دیا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی یہ ہے کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی کیا مانگنی ہے، آپ نے پناہ مانگنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں اگلا ہے کہ باب بہت لمبا سجدہ. یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب ایسی رات آ جائے یا ایسا یعنی کہ معاملہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، لمبا سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبا سجدہ کیا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ظاہر رکوع بھی بہت لمبا، پھر سجدہ بھی بہت لمبا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اگلا باب ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ ہے، یہ نماز کیا ہے، جماعت کے ساتھ ہے. اچھا، وہ جو میں نے حدیث آپ کو سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کوئی چیز لے رہے تھے، تناولت شیئن فی مقامک، آپ جہاں کھڑے تھے تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا لگا کوئی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ وہاں سے ہٹے، ہم نے آپ کو دیکھا. اب فرمایا ہاں میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے وہاں سے ایک انگور کا گچھا لیا، اور اگر میں اس کو لے آتا تم اس کو کھاتے تو وہ دنیا تک وہ یعنی ختم نہ ہوتا جب تک دنیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ دیکھ کر، یعنی کہ آپ مدینے میں کھڑے ہوئے، آپ جنت میں جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، جنت سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، پھر میں نے جہنم کو دیکھا، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. اکثر عورتیں میں نے جہنم میں دیکھی. عرض کی یا رسول اللہ یہ کفر کرتی ہیں؟ اس وجہ سے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں، یہ ناشکری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی، احسان نہیں مانتی. اگر تم ان کے ساتھ ایک زمانہ ایک احسان کرو، لیکن پھر کوئی تم میں سے کوئی اس سے ناچاکی ملے تو وہ ہر چیز کو ختم کر دے گی، کہے گی میں نے تو کوئی بھلائی پائی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ناشکری کرے گی اکثر. ہاں شکر گزار بھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ فیمیل کو چاہیے کہ ناشکری نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، شکر گزار بنے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے واقعات
سورج گرہن کے اس واقعے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہم نے پیچھے حدیث بھی پڑھی تھی، حضرت اسما کہتی ہیں میں آئی تو حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا کیا یہ کون سی نماز ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھیں آسمان کی طرف۔ اوہو، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ماشاءاللہ یہ نماز ہو رہی ہے۔ تو میں نماز میں کھڑی میں بے ہوش ہو گئی، اتنی لمبی نماز تھی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے سر پہ پانی ڈالا، آپ علیہ السلام تقریر کرنے لگے، پیچھے عورتیں شور کرنے لگی، میں ان کو خاموش کرنے لگی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا قبر میں، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ قبر میں جو سوال ہوں گے تو مومن کہے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کرتا تھا؟ مومن کہے گا وہ تو محمد ہے، وہ تو میرا رسول ہے۔ ٹھیک ہے، شوق عشق اور محبت میں ایک سوال ہوگا اور وہ 3 جواب دے گا، ہوا محمد، ہوا ٹھیک ہے، ہوا رسول اللہ۔ وہ واضح نشانے لے کے ہمارے پاس آئے تو پھر انہیں کہا جائے گا اس بندے کو، بھائی نیک بندے سو جا، ہمیں پتا تھا کہ تو یقین کرنے والا ہے، تو نے یہی جواب دینا ہے۔ منافق سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ابو داؤد میں آتا ہے اس کو ہتھوڑا مارا جائے گا اور وہ جو ہے وہ 70 گز نیچے چلا جائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے جو محبت کرے گا، پیار کرے گا، وہ ساری باتیں اسے یاد رہیں گی۔ اگلا باب یہ کہ نماز کسوف جو مسجد میں پڑھنی ہے، یہ سنت ہے۔ عائشہ فرماتی کہ نبی علیہ السلام نے نماز جو مسجد میں پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، اگلا وہی باب کہ کسی مرنے یا کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ باب الدعاء فی الخسوف، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی۔ اگلا پھر سورج چاند گرہن کا بھی ذکر آیا، لیکن اس میں وہی بات آئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو قرات ہے وہ کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام نے جہرن نبی فی صلاۃ الخسوف، اس خسوف یا کسوف کی، اس میں آپ نے اونچی آواز سے قرات کی۔ ٹھیک ہے، جب آپ قرات سے فارغ ہوئے، تکبیر کہی، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا ولک الحمد کہا۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر لمبا قیام ہے تو قرات بھی لمبی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اس طرح کے دن آئے تو استغفار کرو، صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا باب ہے سجدہ تلاوت۔ قرآن پاک میں جو سجدے ہیں اس کے بارے میں کہ کتنے سجدے ہیں، ہمارے نزدیک 14 سجدے ہیں قرآن پاک میں۔ ٹھیک ہے جی، اور امام مالک کے نزدیک 11 سجدے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام شافعی کے نزدیک 14 ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کیا ہیں، 14 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امام شافعی کے نزدیک 15 نہیں تھے؟ نہیں، وہ سورہ صاد کا سجدہ پھر ان کا نہیں ہے، ہمارے یہاں سورہ صاد کا سجدہ ہے نا، تو وہ 2 سجدے جو کرتے ہیں تو وہ اس میں سے ان کا سورہ صاد والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سورہ حج میں ایک اور کرتے ہیں، سورہ حج میں وہ 2 سجدہ کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم 1 سجدے کے کیا ہیں، قائل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، تو امام جو ہے وہ مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک سورہ انشقاق ہے، ٹھیک ہے نا، اور سورہ نجم میں ایک اور سورت کے سجدے کے قائل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، ہمارے نزدیک قرآن پاک کے جو ہمارے علماء کی اور قرآن و حدیث سے جو سجدہ کرنا واجب ہے، امام شافعی ان کے نزدیک سجدہ کرنا سنت ہے، ہمارے نزدیک سجدہ کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ پھر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت سجدہ کر لیں تو ٹھیک ہے، بعد میں آپ زندگی میں کسی وقت بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ کئی ایسی روایات ہیں کہ صحابہ نے اس وقت سجدہ کیا، اور ایک روایت ہے کہ آپ نے پھر نہیں کیا، یعنی بعد میں ہم اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں سجدہ کرنے کا حکم ہے، لہذا حکم ہمارے نزدیک وجوب کے درجے میں آتا ہے، تو اس لیے سجدہ کیا ہے، واجب ہے، زندگی میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر ابھی معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا واجب ہے
تو پھر آپ نے زندگی میں جو سجدے آپ کے رہتے ہیں تو فرض نماز پڑھی، اس کے بعد نفل پڑھ کے 40 سجدے کر دیں۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں۔ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی اعلیٰ 3 مرتبہ کہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی اعلیٰ 1 مرتبہ کہیں، 3 مرتبہ کہیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر۔ اس طرح آپ 5 منٹ میں 50 سجدے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے استاد صاحب حضرت، میرے جی جی، اگر کوئی انفی مالکی امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہے تو وہ ایک سجدے کی قائل نہیں ہے، نے فرمایا تھا، تو اگر وہ سجدہ میں سو جائے کہ وہ الگ سے کرے گا اپنے طور پہ جو اناف کے نزدیک ہے؟ کس طرح؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ 13 سجدے ہیں مالکیہ کے نزدیک، جی جی، ایک کو نہیں مانتے، تو اگر وہ تراویح پڑھے گا ان کے پیچھے، ٹھیک ہے، انہوں نے تراویح پڑھ لی، تو اب اس کو پتہ چلے وہ ایک سجدہ نہیں ہو جو ان کے نزدیک نہیں تھا، تو پھر اس کا کیا؟ اس میں پھر آگے مسائل ہے کہ جو نماز کا سجدہ ہے نا اس کی قضا نہیں ہے، باقی باہر کے سجدے کی قضا ہے، نماز کے سجدے کی قضا نہیں ہے۔ آپ کو نماز میں سجدہ آپ نے کرنا ہے، اگر اس میں نماز میں 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اگر سجدہ نہیں بھی کیا نا، آپ رکوع میں چلے گئے، اس میں شامل ہو گیا۔ اگر سورت کے اینڈ پہ سجدہ ہے، جیسے سورہ قلم ہے، اس کے اینڈ پہ سجدہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کو چلے جانا ہے، تو وہ اس کے بعد سجدہ ہی ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر ایسی حالت ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس کی قضا نماز والی کی قضا نہیں، کیونکہ وہ نماز میں ہوئے نا، باہر کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح، مطلب کہ اپنا طور پہ قرآن شریف پڑھے گا، پھر اس کی ہے وہ کر سکتے ہاں جی، ہیں۔ پھر آگے سجدے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 مرتبہ قرآن پاک کو آپ پڑھ رہے ہیں، اسی آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں 10 مرتبہ، تو آپ پر ایک ہی سجدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے جگہ تبدیل کر لی، یا مثلا آپ پڑھ رہے تھے، پھر آپ ظہر کی نماز کے لیے چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر دوبارہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ پر سجدہ ہوگا دوبارہ۔ اگر آپ 10 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اب ایک سجدہ ہوگا، یعنی جب تک آپ نے مجلس آپ کی چینج نہیں ہوئی تو وہ آپ پر ایک ہی سجدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ سجدہ جو ہے باوضو ہوگا، قبلے کی طرف منہ کر کے ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو حاجت ہو، مسئلہ ہو، تو یہ 14 سجدے پڑھے، 14 آیات جو پڑھ کے اور 14 سجدے کرے اور اس کے بعد دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی ایسی مشکل ہو، پریشانی ہو، 14 سجدے وہ پڑھیں، بہار شریعت میں سجدے کا جو باب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر آپ 14 سجدے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ جی شاہزین صاحب۔ ضرورت وہ کیا کہتے ہیں، اگر ایسا ہو کہ جیسے آپ نے جیسے 1 سال کا ٹائم میں بہت ساری سجدے والی آیت پڑھ لی، لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا، تو ان تمام آیتوں کا ایک ہی بار میں سجدہ کریں گے تو ہو جائیں گی پھر؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ پہلے یہی تو عرض کیا، ہو جائیں گی جو رہتے ہیں سجدے آپ کے، چاہے وہ 400 سجدے رہتے ہیں، آپ نے 4 دن میں کر لیں مکمل، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، جو اس سے بات ایک ہی سجدہ کافی ہوگا کیا؟ ایک نہیں ہوگا، اچھا، ایک نہیں ہوگا، جیسے 400 مطلب آپ کے سال کے 24 سجدے رہتے ہیں، تو آپ 24 سجدے کریں گے، ایک سجدہ نہیں ہوگا، سب کریں گے آپ، ٹھیک ہے جی؟ ایک ٹھیک ہے جگہ پہ بیٹھ کے سارے ادا کیے جا سکتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے نماز کے بعد آپ بیٹھ کے سجدے کری جائیں تو آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سورہ نجم کی مکے میں تلاوت کی، تو پھر وہاں ہم نے سجدہ کیا، ایک شخص تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کیا کیا، کنکری اٹھا کے سر پہ لے آیا زمین سے کنکری یا مٹی اٹھا کے سر کی طرف لی، تو سجدہ نہیں کیا، تو پھر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کافر تھا، کفر کی حالت میں مرا، ٹھیک ہے جی؟ آگے بھی اسی طرح آپ علیہ السلام نے جمعہ کی قرات کی، ٹھیک ہے نا؟ جمعے کے دن آپ نے قرات کی سورہ سجدہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس کا ذکر نہیں کیا امام بخاری نے کہ سجدہ کیا ہے نہیں، کہ بہرحال ظاہر ہے۔ تو اچھا، آگے سورہ سعد کے سجدے کا ذکر ہے کہ حضرت اکرمہ عباس کہتے ہیں کہ لیس من عظام سجود وقد رأیت النبی یسجد فیہا، یہ سورہ سعد میں جو آپ علیہ السلام، سورہ سعد میں بھی ایک سجدہ ہے، آپ علیہ السلام نے اس میں کیا۔ اسی طرح سورہ نجم میں سجدہ ہے، ٹھیک ہے جی؟
اور آپ علیہ السلام نے تلاوت کی تو منافق بھی مشرک بھی سجدہ کرنے لگے، مومنوں نے تو کرنا تھا، ٹھیک ہے، اور جن ان سب نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ آگے ہے کہ اگر کسی نے سجدے کی تلاوت کی، اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ آپ سمجھیں تلاوت کرتے کرتے وہ آیت ہی چھوڑ دیں، دیکھیں یہ تو غیر مناسب رہے گی بات، ٹھیک ہے نا، وہ آیت چھوڑنا مناسب نہیں رہے گا، وہ اللہ کا نام ہے، کیوں اس طرح آیت کو چھوڑیں گے؟ شاید یہ مطلب ایسا کرتے ہیں لوگ، سجدے کی ڈر سے آیت چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، انہوں نے کفار نے سجدہ نہیں کیا نا، ہمیں حکم ہے سجدہ کرنے کا، تو ہم کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو سورہ حج والا دوسرا سجدہ ہے نا، وہ اس لیے اس کو سجدہ نہیں گنتے کیونکہ اس میں تعلیم ہے کہ آپ نے سجدہ کرنا، سجدے کا حکم نہیں ہے، اس میں تعلیم ہے کہ اللہ کی بات کرو اور سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو، اس لیے اس کو فقہ احناف نے سجدے میں نہیں شامل کیا، اس کی وجہ یہ یہاں سے میں آپ کو اچھا پھر آگے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر انہوں نے سورہ نجم پڑھی تو آپ علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ اب پہلے کہ آپ نے نجم پڑھ کے سجدہ کیا اور یہاں کے سجدہ نہیں کیا، تو اب یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کے فوراً سجدہ کر بھی سکتے ہیں اور نہ بھی کریں، بعد میں کریں کسی وقت بھی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب سجدہ تو ہو گیا نا، ثابت ہو گیا نا سورہ نجم میں سجدہ ہے، پھر اب یہاں کا سجدہ نہیں ہے، نہیں کیا آپ علیہ السلام نے، تو نہیں کیا مطلب یہ کہ بعد میں کسی وقت بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ آگے سورہ انشقاق، ابو ہریرہ کو دیکھا گیا کہ سورہ انشقاق پڑھ کے آپ نے سجدہ کیا، ان سے پوچھا بھی آپ نے اس میں سجدہ کیوں؟ کہ جی میں تو کروں گا کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں سجدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بھی اسی طرح کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سورت پڑھی، اس میں سجدہ تھا تو آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی کیا کریا؟ سجدہ۔ اگلی روایت آگے ہے کہ ازدحام کی وجہ سے، یعنی اتنا ازدحام ہو جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے، صحابہ بھی سجدہ کرتے تھے، جگہ نہیں پاتے تھے سجدہ کرنے کی۔ باب من رأى ان اللہ عز وجل لم یوجب السجود، یہ باب اس کے بارے میں ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے سجدے کو واجب قرار نہیں دیا۔ اس باب پر امام بخاری سے کافی لین دین ہوئی ہے، علماء محدثین نے کہا کہ امام بخاری نے یہ کیسے لکھ دیا کہ بھائی جو یہ سمجھتا ہے کہ سجدہ واجب نہیں ہے، اللہ نے اس کو لازم قرار دیا ہے، سجدہ کرو حکم دیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے جو ہے نا وضاحت کی، لیکن وہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ امام بخاری یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا جی، حضرت اس پہ حکم کیا لائے گا؟ کس پہ واجب ہے؟ جو چھوڑے گا تو گناہ گار ہے ہمارے نزدیک۔ جو اس کا انکار کرے کہ واجب نہیں ہے، ہاں وہ اپنی دلائل کے ساتھ کرے گا، وہ فقہا جو مجتہدین ہیں وہ اپنے دلائل کے ساتھ وہ سمجھتے کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ کیا ہے؟ وجوب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ تو مجتہد کی بات ہے نا، اب جیسے عام جیسے کوئی بندہ ہے تو وہ تو اگر بولے کہ میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ واجب ہے، اس ہم پہ یہ کیا حکم دے گا؟ اب یہ بحث نہیں کریں گے، اتنی بحث نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عام بندے کے بارے میں۔ ہاں اچھا، عمران بن حسین سے کہا گیا کہ بھائی سجدہ ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں سجدے کر رہے؟ بھائی انہوں نے کہا اس وقت سجدہ کرنا تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی کی طرف دلائل ہے کہ ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا یہ کہ سجدہ آپ نے پاکی کی حالت میں کرنی ہے، جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو پاکی کی حالت میں آپ قبلے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ اچھا حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن آپ نے سورہ نحل پڑھی، اس میں سجدہ تھا، آپ نے سجدہ کر لیا، جب اگلا جمعہ آیا آپ نے سورہ نحل پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، آپ نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور انما نمر بسجود فمن سجد فقد اصاب، فرمایا کہ یہ لوگوں یہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس نے سجدہ کیا ٹھیک ہے، جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی گناہ نہیں ہے، اب اس میں دو معنی ہے کہ بھئی سجدہ فرض واجب نہیں ہے، ایک تو یہ معنی ہو جائے گا، دوسرا معنی یہ کہ کوئی گناہ نہیں بھی جب بھی چاہے کر لے بعد میں، ٹھیک ہے، ہم اس معنی کو لیتے ہیں کہ بعد میں جب بھی چاہے کر لے، لازمی نہیں کہ اسی کے دن۔ اب جیسے کہ آپ کے ہمارے کچھ سجدے رہتے ہیں تو اب ہم گنہگار نہیں ہوں گے جب تک ہم
اس کو بالکل ہی نہ کریں، یہاں بندہ چلا ہی جائے دنیا سے، نہ کرے، پھر گناہ گار ہے. لیکن دنیا میں جب بھی اس کی سانس چل رہی ہے، جب بھی چاہے وہ کیا کرے، سجدہ کرے. تو قرآن پاک میں جہاں سجدے ہیں تو وہاں فوراً سجدہ بھی کر سکتا ہے، تلاوت مکمل کر کے اس کے بعد سجدہ کر سکتا ہے. اور یہاں یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل کر کے، ٹھیک ہے نا، مکمل قرآن پاک پڑھ کے وہ 14 سجدے بعد میں کر سکتا ہے. یہ سارے اس کے لیے کیا ہے، آسانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگلا باب اسی طرح ہے کہ ازدحام کی وجہ سے صحابہ پہ جگہ نہیں ملتی تھی سجدہ کرنے کی. یعنی اتنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی تاکید فرمائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس میں. اور جہاں بھی سجدہ ہوتا ہے وہاں حکم ہوتا ہے کہ آپ سجدہ کریں. قرآن پاک کی آیات جہاں سجدے کا حکم ہے، سورہ اعراف کی اینڈ پہ سجدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ صورتوں میں سجدے ہیں. اگلا باب ہے کہ نماز میں تقصیر کرنا، یعنی نماز کی جو رکعت کو کم کر کے پڑھنا. اور دوسرا باب یہ ہے کہ وہ کتنے دن آپ رہیں گے تو پھر آپ تقصیر کریں گے. یعنی کتنے دن آپ نے جو ہے نا رہنا ہے تو پھر آپ، یعنی وہ یہ مسافر کی نماز کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے تو یہ کہ کتنا سفر پر آپ جائیں گے تو راستے میں سفر میں آپ نے کیا کرنا ہے، نماز میں کمی کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس شہر میں رہیں گے تو کتنا آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ نے نماز میں کمی کرنی ہے. اس میں امام مالک اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 4 دن. غالب امام شافعی کا زیادہ قول 4 دن آپ رہیں، اس کے بعد آپ رہیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نماز مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک 15 دن ہے. 15 دن یا اس سے زیادہ رہیں گے تو پھر آپ نماز مکمل پڑھیں گے. اگر 15 دن سے کم رہیں گے آپ کسی جگہ تو پھر آپ جو ہے وہ کیا کریں گے، نماز میں تقصیر کریں گے. یعنی کہ ظہر کے 4 فرض ہے تو 2 فرض پڑھیں گے، عشاء کے 4 فرض ہے تو 2 فرض پڑھیں گے، عصر کے 4 فرض ہے 2 فرض پڑھیں گے، مغرب 3 ہے وہ 3 ہی پڑھیں گے، فجر 2 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ کتنی دوری پر مسافت ہونی چاہیے. اس میں حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ 3 دن کی مسافت سے زیادہ اکیلی نہیں جا سکتی. یعنی 3 دن کے اندر اندر. تو 3 دن کی جو مسافت ہے وہ تقریباً بنتی ہے 92 کلومیٹر. وہ 3 دن پہلے پیدل جاتے تھے کہ ایک دن پیدل کتنا چلا جا سکتا ہے. صبح 7 بجے نکلا ہے اور 11-12 بجے تک کتنا چلے گا، پھر آرام کرے گا، جانور ہیں، پھر 4 بجے چلے گا، 7-8 بجے تک کتنا چلا جا سکتا ہے. تو 92 کلومیٹر کا یہ حساب لگایا گیا کہ 92 کلومیٹر کی مسافت اگر وہ جانا چاہتا ہے، 92 کلومیٹر، جیسے اپنے گھر کی حدود سے نکلے گا. آگے آئے گا حضرت علی جب گھر سے نکلتے تھے حدود سے تو پھر آپ قصر کرتے تھے، اور باہر جب آتے تھے کوفہ نظر بھی آتا تھا آپ قصر کرتے تھے جب تک کوفہ میں داخل نہ ہو. تو یعنی کہ آپ اپنے گاؤں کی حدود یا شہر کی حدود سے آپ جیسے باہر نکلیں گے تو آپ مسافر ہیں. ٹھیک ہے. گاؤں کی حدود کیا ہے، گاؤں کا قبرستان ہے اور جو ہے نا زمینیں ہیں گاؤں کی، تو وہاں سے جب آپ نکلیں گے تو پھر آپ کیا ہیں، آپ مسافر ہیں. ٹھیک ہے. اب کہاں تک آپ نے جانا ہے یہ بھی دیکھنا ہے. اگر آپ نے جانا ہے 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ آپ نے جانا ہے تو پھر آپ گاؤں کی حدود سے نکلتے ہو آپ مسافر ہیں راستے میں. اگر اب یہ نہیں ہے کہ 92 کلومیٹر طے کر کے پھر آپ مسافر ہوں گے یہ ایسا نہیں ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو ہم کراچی سے 7 شریف آئے. 7 شریف میں بہت بڑا جلسہ تھا اہل سنت کا کہ تمام مدارس جو ہے نا وہ بچے لے آئے، اور یہاں تو ہم جب آ رہے تھے تو اب یہی ڈسکس ہو رہی تھی. اب ہم اسٹارٹنگ میں تھے تو وہ سارے لڑکے یہ سمجھ رہے تھے کہ جب 92 کلومیٹر آپ نے طے کرنا ہے اس کے بعد آپ مسافر ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جب آپ نے ارادہ کر لیا 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا، ٹھیک ہے. اب فیصل آباد جو 140 سے زیادہ ہے، لاہور، جیسے فیصل آباد کی حدود سے ہم نکلیں گے تو لاہور کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہم مسافر ہیں. راستے میں کہیں بھی ہم نماز پڑھیں گے، ظہر کی 2 پڑھیں گے. اب یہ کہ جب ہم لاہور پہنچیں گے تو لاہور میں اگر ارادہ ہمارا 1 دن 2 دن کا ہے تو ہم قصر نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، مکمل نماز پڑھیں گے. لیکن اس میں یہ کہ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، چاہے ہمارا 2 دن کا ارادہ ہے، امام 4 رکعتیں پڑھا رہا ہے تو ہم بھی کیا پڑھیں گے، 4 رکعتیں. ٹھیک ہو گیا. تو احناف 15 دن، شوافی اور دیگر وہ 4 دن. ٹھیک ہے. تو یہ اب جو حدیثوں میں آتا ہے،
حدیثوں میں 19 دن کا بھی ہے، 18 دن کا بھی ہے، 17 دن کا بھی ہے، اور عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ 15 دن تک بھی لے آتے ہیں، تو ہماری احتیاط 15 ہے فقہ احناف، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر حدیثوں میں مختلف آتے ہیں، صحابہ کے اقوال بھی آتے ہیں احادیث میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں حدیث جو ابھی آ رہی پہلے کہ 19 دن آپ علیہ السلام، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 19 دن جو ہے وہ رہے تو آپ نے قصر کی 19 دن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آگے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے نکلے مکے کی طرف، پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ظاہر مدینے سے نکلے، ٹھیک ہے، اور مکے میں ہم نے 10 دن گزارے، تو ہم اس میں تو ہمارا وہ ہے کہ 10 دن، ظاہر ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ 15 دن سے کم ہو تو آپ کیا کریں گے، قصر کریں گے۔ اب یہاں جو معاملہ ہے امام شافعی اور دیگر ائمہ کا، وہ 4 دن کا رکھتے ہیں کہ 4 دن جو ہے نا بس وہ ہوگا، وہ 3 دن کی جو مسافت ہے نا عورت والی، وہ اسی پر رکھتے ہیں، یہاں وہ عورت کو 3 دن کی مسافت کا حکم ہے، اس سے زیادہ اکیلی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے 3 دن، اور چوتھا دن بس اینڈ والا ہے، اس لحاظ سے وہ یہ ان کا یہ مطلب اپنی دلیل یہ اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے بھی اسی طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مینا میں نماز 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر اور عمر کے ساتھ، اور عثمان کے ابتدائی اس دور میں بھی ہم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر حضرت عثمان نے اس کو پھر مکمل پڑھتے تھے، حضرت عثمان جب وہاں جاتے تھے نا تو عثمان، تو آپ جو ہے نا وہ 4 پڑھتے تھے۔ اب اس میں پھر آگے محدثین اپنی رائے دیتے ہیں کہ وہ 4 کیوں پڑھتے تھے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھی 4 پڑھتی تھی، مکمل پڑھتی تھی، اور حضرت عثمان بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، چونکہ نئے لوگ آئے دور دور سے، اگر میں 2 رکعتیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے نماز ہی 2 رکعت ہے۔ ایک تو یہ توجہ ہے، دوسری یہ کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ 2 پڑھنا یہ مطلب رخصت ہے، عزیمت زیادہ ثواب 4 پڑھنا ہے، وہ ان کی طرف یہ ذہن تھا کہ 2 پڑھنا کیا ہے، رخصت ہے، اگر 4 پڑھ لیں تو بہتر ہے، تو وہ پھر 4 پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے استغفار پڑھا، انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ کیا ہے بھائی، نبی علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا سب جو وہ کتنی پڑھتے تھے، وہ 2 پڑھتے تھے، خیر یہ ان کا اپنا موقف تھا تو عثمان کا، لیکن ہمارے نزدیک کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے 2 پڑھنی ہے۔ اور پھر وہ حدیث آگے آ رہی ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا ایک صحابی نے کہ قرآن پاک میں کہ جب خوف ہو آپ کو تو اس وقت آپ نماز قصر کریں گے، اب خوف تو ختم ہو گیا تو اب کیوں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے بھی نبی علیہ السلام سے ہی پوچھا تھا، تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے تمہارے لیے یہ صدقہ کر دیا ہے، تمہارے لیے یہ شفقت اللہ کی ہے کہ تم سفر میں 2 پڑھو، تو اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس لیے جو فقہ حنفی ہے نا وہ زیادہ عبداللہ بن مسعود کے اقوال اور ان کی تعلیمات پر ہے، تو وہ ہم اسی کو عظیمت سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، 2 جو ہے بہتر ہے، کسی نے 4 پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، باقی 2 نفل ہو جائیں گے، لیکن اس کو عادت نہ بنائے، یہ ایسا جیسے صدقہ کو، کسی کے احسان کو اور کسی کی بھلائی کو لوٹانا ہے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے بھلائی کی ہے تو لہٰذا اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو حدیث ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، کہ عورت جو ہے نا وہ سفر نہ کرے 3 دن، ٹھیک ہے، مگر جو ہے محرم کے ساتھ 3 دن کا مسافت سفر نہ کرے، یعنی تھوڑی مسافت تو کر سکتی ہے 3 دن تک، وہ 3 دن پھر فقہا نے اس کو نکالا ہے، لا تسافر المرأۃ ثلاثا الا مع ذی محرم، 3 دن تک وہ سفر نہ کرے، ہاں محرم کے ساتھ وہ 3 دن کی 92 کلومیٹر انہوں نے لگائی ہے، ساری روایات اسی بارے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہاں سے نکلیں گے، یہی حضرت علی کا جو قول میں نے آپ کو کہ آپ جب گھر سے نکلتے تھے تو پھر آپ کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، جب واپس آتے تھے آپ کو نظر آتا تھا کوفہ، تب بھی آپ جو ہے نا قصر کرتے جب تک داخل نہ ہو جائیں کوفہ میں، تو اس لیے جب آپ کو دور سے مکہ نظر بھی آ رہا ہے، مکے میں رہنے والے مکہ ٹاور بہت دور سے نظر بھی آ رہا ہے، تو وہ مکہ ٹاور کو دیکھ کر جو ہے نا وہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مکہ نظر آ رہا تھا ہم جو ہے نا وہ پوری پڑھیں گے، نہیں، جب آپ مکے کی حدود میں آئیں گے پھر آپ پوری پڑھیں گے، مکہ ٹاور آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی حدیث میں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم مدینے میں ہم نے جو 4 رکعتیں پڑھی، ذی الحلیفہ میں جا کے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے 2 پڑھی، تو قریبی ہے، اس لیے وہاں سے جیسے آپ نکلیں گے تو پھر آپ کیا پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے جی۔
جی بہن. مفتی صاحب یہ جو ہم سنت و نوافل میں نہیں قصر کریں گے. سنت و نوافل آگے آ رہا ہے، تھوڑا سا صبر کرنے. ٹھیک ہے جی، جی سوال جی. آگے اس. ہاں اور مفتی صاحب ہم جب عمرے کی نیت سے جائیں تو پھر وہاں پہ قصر ہی ادا کریں ہاں قصر ہی کریں گے. اگر ہوٹل میں پڑے، ہاں اور اگر امام کے پیچھے پڑے پھر پوری پڑے. ہاں جی جی، امام کے جی پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اور اگر وہاں مکے میں آپ کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جی پوری کم ہی پڑھیں گے. آپ 15 دن سے زیادہ کا ہے، آپ نے 17 دن کا ارادہ کر لیا تو پھر آپ نے پوری پڑھنی ہے. کام کا ہے تو پھر آپ نے قصر. ٹھیک ہے. استاد صاحب یہ ارادے پہ ہوتا ہے کہ کتنے دن بندہ ٹھہرا ہے؟ ہاں جی یہ ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے دن رہ رہا ہے، مطلب کہ ہاں آپ نے جی، آپ کا ارادہ ہے نا کہ میں نے اتنے دن رہنا ہے، اور اگر ارادہ نہیں ہے، مطلب ہو سکتا ہے کل چلا جاؤں، پرسوں چلا جاؤں، سوال بھی ہو جائے تبھی آپ قصر کریں گے. قصر پڑھیں. ہاں آپ کا ارادہ ہے کہ یار مطلب کوئی پتہ نہیں ہے، کال آ سکتی ہے، میں چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں، 2 دن بعد چلا جاؤں، 4 دن بعد چلا جاؤں. تو جیسے ہی آپ کا وہ، جیسے فوجی ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا، سر کو پوچھ نہیں سکتے، بڑے کو، چھوٹے ہیں تو وہ پھر پتہ نہیں کب چھاونی یہاں سے جائے گی، تو وہ سفر میں ہے تو وہ بس اگر 6 مہینے سال بھی اگر وہ بیٹھے رہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی شاہ زین صاحب. حضرت وہ اب وہ کیا کہتے ہیں کلو میٹر میں وہ آپ سے بتا دیں گے کتنے کے بعد قصر ہو جائے گی؟ کون سی؟ وہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ اس کا 55 ذکر ہے کیا تھا کلو میٹر کا. 92 کلومیٹر. اچھا 92 کلو میٹر کے بعد قصر ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی؟ نہیں آپ دیکھیں، آپ غور سے سنا کریں نا، پھر سوال کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے. میں نے اس کی وہ وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کا ارادہ ہے 92 جانے کا، تو پھر آپ جیسے گھر سے نکلیں گے تو آپ مسافر ہوں گے. آپ جہاں جی جا رہے ہیں نا، وہ جگہ جو وہ آپ کی جگہ سے آپ کے یہاں سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے. جیسے آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ مسافر ہیں. اب یہ نہیں کہ 92 کلومیٹر کر کے پھر آپ مسافر ہوں گے. توجہ سے سنا کریں نا. تو یہ نہیں، پھر میں نے سنا تو میں وہ اصل میں وہ بھول گیا تھا، وہ نمبر بھول گیا تھا، وہ میں سن لیا تھا پورا. ٹھیک یہ ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی. اچھا اگلا نفلوں کا ذکر آ گیا کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ مسافر حالت سفر میں نفل پڑھتے تھے. سواری پہ جدھر سواری نے منہ کرنا ہے آپ علیہ السلام پڑھتے جانا، یہ سارا ٹھیک ہے نا. اشارہ کرنا، اشارے سے بھی نماز، ٹھیک ہے. لیکن جب فرض نماز ہوتی تھی پھر اتر کے آپ علیہ السلام پڑھتے تھے. نفل آپ نے جو کیا کرنا ہے، اشارہ بھی ہے یا بظاہر ہے، رکوع کے لیے اشارہ کرنا ہے، سجدے کے لیے اشارہ کرنا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کی نماز سے محبت ہے. ٹھیک ہے. آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام گدھے پر تھے، سواری گدھا کا ہوتا تو اس پہ بھی آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب آگے آتا ہے کہ جو فرض کے بعد یا فرض سے پہلے سنت ہے. عبداللہ بن عمر نے لوگوں کو دیکھا کہ فرض کے بعد جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہو؟ نبی علیہ السلام میں نے سفر کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے صرف فرض پڑھے، اول آخر کوئی سنت نہیں پڑھی. نسائی میں بھی اسی طرح ہے. تو لہٰذا نفل تو ہیں راستے میں، لیکن فرضوں سے اول یا فرضوں کے بعد آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی، تو اس لیے آسانی اسی میں ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر محدثین کہتے ہیں، آگے پھر حدیث آئے گی کہ خاص طور پر آپ نے فجر کی جو نا سفر میں فجر بھی پڑھیں. جب ایک دن آپ علیہ السلام کی فجر بھی قضا ہو گئی تو آپ نے پہلے سنتیں 2 فجر کی پڑھی ہیں اور پھر آپ نے 2 فرض پڑھے ہیں. لہٰذا اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے، لیکن زیادہ ترجیح اسی میں ہے کہ آپ نے فرض پڑھنے کے بعد بس موج کریں سفر میں. بڑا مزہ آتا ہے مجھے تو سفر میں، بھائی صرف فرض پڑھنے چل بھائی 2 فرض ظہر کے پڑھ لیے، چل سکون، چل بھائی. ہاں اب مغرب کو جو ہے نا 2 فرض پڑھے، 3 وتر پڑھے، چل بھائی. تو مزہ کر جہاں آسانی لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں زیادہ نہیں اس میں پڑھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام صرف جو ہے نا وہ نماز فرض، باقی نفلی چلتے پھرتے پڑھے، وہ نفلی تو آپ کی مرضی ہے نا. تو اس لیے ہاں اس پہ میری ویڈیو بھی ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی کتابوں میں بھی ہے، دیگر علامہ جو صاحب بہار شریعت ہے امجد علی، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو فجر کے 2 سنت ہے، اس کی زیادہ تاکید ہے، وہ آپ نہ چھوڑیں. باقی آپ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ جو روٹین میں ہے، آپ روٹین میں کام کر رہے ہیں، آج جیسے آپ ہر ہفتے کو روٹین میں آپ کلاس لیتے ہیں، تو آپ کو کلاس لے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. آپ بیمار ہو گئے یا آپ کے سفر میں چلے جائیں تو آپ کو اس کلاس کا ثواب ملے گا. اسی طرح آپ روٹین میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ اچھے عمل کرتے ہیں،
اگر آپ کہیں چلے گئے ہیں، یہاں کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ اس کو اس کا ثواب ملے گا. جب آپ سفر میں ہیں تو آپ فرض پڑھیں تو آپ کو ثواب تو نفلی ویسے ہی ملے گا، آپ موج کریں پھر. ٹھیک ہے جی. جی گیلانی صاحب، گیلانی صاحب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی آپ نے شاید فرمایا کہ سواری کے اوپر جو ہے نفل پڑھ لیں، فرض اتر کر پڑھیں. جی تو میں مرتے ہیں مولانا کرتے صاحب ہیں برطانیہ میں مفسر قرآن ہیں. تو فرماتے ہیں جب بعض سواری جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو اختیار نہیں ہے جہاز کے رخ کس طرف رخ ہوگا، تو کہتے ہیں جس ایسی سواری پر بھی ہوں وہاں بھی فرض پڑھ سکتے ہیں فرض جناب، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے نہ اتر سکتے ہیں. یہ بالکل اچھا آپ نے بتایا. ہاں یہ جو اتر کے والی بات ہے نا، وہ اترنے والی بات وہ ہے جب آپ سواری آپ کے کنٹرول میں ہو. چونکہ آپ علیہ السلام سواری پہ ہوتے تھے. باقی جو جہاز ہے اس پہ تو آپ جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جہاں آپ کی آسانی ہے. اگر کھڑے ہونے کی آسانی ہے تو اگر پیچھے جگہ ہوتی جگہ پیچھے پڑھ لیں، اگر نہیں ہے سیٹ پر بیٹھے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اور معاملہ ہے، وہ آپ نے ادھر توجہ دلائی، وہ اور معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں جیسے آپ کو آسانی ہو. اب آگے مسئلہ ہے وہ دو نمازوں کو جمع کرنا. یہ بڑا معاملہ ہے، دو نمازوں کو جمع کرنا. تو ہمارے نزدیک دو نمازوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم پر فرض باندھا نماز مقرر ہے. ٹھیک ہے. اب فرض اللہ نے باندھ دیا کہ آپ نے ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تو دو نمازوں کو آپ جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو نمازوں کو جمع کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو؟ اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا. یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے ظہر کو عصر کو ظہر کے ٹائم جمع کیا یا ظہر کو عصر. یہ ہے کہ آپ نے مغرب کو تھوڑا سا مؤخر کیا اور جو ہے عشاء کے قریب عشاء پڑھ لیا. تو مغرب پڑھ کے تھوڑی دیر ٹھہرے اور اس کے بعد عشاء پڑھ لیا. اس کو کہتے ہیں کہ صورتاً تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں نمازوں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً دو نمازیں جمع نہیں ہوئی. مغرب اینڈ والے ٹائم پہ اپنے وقت پر ہوئی ہے اور عشاء فرسٹ ٹائم پہلے ٹائم اپنے وقت پہ ہوئی ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے اور اس پر ہمارے پاس کوئی کافی سارے دلائل ہیں. اور دیگر جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں سفر میں ہوں، امام مالک، امام شافعی سفر میں ہوں تو دو نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں. مثلا آپ جو ہے نا وہ نکل گئے سفر میں، تو شام 6 بجے جا کے آپ وہ عصر سے پہلے 4 ظہر پڑھ لیں، اس کے بعد 4 عصر پڑھ لیں، پھر آپ سفر کریں اور جا کے رات کو کسی وقت آپ مغرب پڑھ لیں اور عشاء پڑھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کو دو نمازیں جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھی، سوائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حج کے موقع پر مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء پڑھی ہے. تو لہٰذا ان کا بھی ظاہر صحابی ہیں. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو نمازیں جمع کی ہیں، نہ کسی خوف کی وجہ سے اور نہ سفر کی وجہ سے. اب اس حدیث کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ نہ خوف ہے نہ سفر ہے تو دو نمازیں کیسے جمع ہو سکتی. نبی علیہ السلام نے تو عصر کا الگ ٹائم بتایا، مغرب کا الگ ٹائم، عشاء. تو سب یہی تعویل کرتے ہیں کہ ابھی دو نمازوں جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو اپنے وقت پہ اینڈ پہ پڑھا اور عصر کو فرسٹ ٹائم پڑھا. یہ سارے اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر خوف کے بغیر سفر کے آپ دو نماز جمع کریں. امام مالک بھی کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا بھی موقف ہے کہ جہاں دو نمازوں کو جمع ہے نا، مقصد یہ ہے. اب اسی میں حدیث میں آ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر کو بتایا گیا، آگے روایت میں آتا ہے کہ آپ کی زوجہ فوت ہو گئی ہیں، تو آپ پھر چلے، جلدی چلے. تو ساتھی نے کہا حضور مغرب کا ٹائم ہو گیا. فرمایا آگے چلو آگے چلو آگے چلو. آگے جا کے آپ نے پھر مغرب پڑھی اور تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر آپ نے جو ہے وہ کیا پڑھی، عشاء پڑھی. تو ٹھہرنا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ مغرب کو اینڈ والے ٹائم پہ پڑھا اور عشاء کو کیا ہے اپنے فرسٹ ٹائم پڑھا. ٹھیک ہے. اور آگے بھی اسی طرح نبی علیہ السلام جب زوال سے پہلے آپ علیہ السلام سفر کرتے تو پھر آگے جا کے ظہر کو مؤخر کرتے عصر تک، یعنی عصر کے قریب، پھر اس کے بعد ظہر پڑھ کے پھر عصر پڑھتے. لیکن اگر زوال کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے وہ سفر کرتے زوال کے بعد، تو پھر آپ کیا کرتے، پہلے ظہر پڑھ کے چلے جاتے، پھر راستے میں کہیں جا کے عصر پڑھتے. اب یہ بھی چیزیں بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے مسلم میں کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وقت پہ نماز پڑھنا. وقت پہ نماز پڑھنا بہت بہترین ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ابو ذر غفاری سے فرمایا
کہ جب ایسا وقت ہو لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہوں یا ٹائم پر نہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے. پھر اگر حکمران نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ ان میں شامل ہو جانا. تو وہاں پھر اتنا سخت وقت پھر آپ اکٹھی نماز نہیں ہو رہی بلکہ شامل ہو جانا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازیں آپ نے اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. 2 نمازیں جمع اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ظہر کو اینڈ پہ لے جانا ہے, عصر کو پہلے لے آ کے, ہاں آپ چونکہ اسی وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ لیں عصر پڑھ لیں. تو اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں. آگے بھی حدیث آتی ہے کہ جب یہ کہیں ظہر عصر کو ملا کے پڑھنا, تو راوی خود کہتے ہیں کہ ہمارا گمان یہی ہے کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھنا. آگے روایت آ رہی ہیں تہجد کے اس پہ. ٹھیک ہے جی. آگے جو باب ہے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام, یہ سارا اس کا میں آپ کو خلاصہ عرض کروں. آپ علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے, آپ زخمی ہو گئے, تو آپ نے 1 مہینہ تقریباً آپ نے گھر میں نماز پڑھی. صحابہ آتے تھے آپ علیہ السلام کی عیادت کرنے کے لیے, تو آپ نماز پڑھاتے تھے. تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے, ظاہر آپ چوٹ لگی تھی, صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ بیٹھ کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. امام کی اتباع کرو, جو امام رکوع کرے تو رکوع کرو, امام اٹھ جائے تم اٹھو. یہاں حکم ہے کہ امام بیٹھا ہوا ہے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو. پھر یہ منسوخ ہو گئی یہ حدیث, کیونکہ آخری نماز جو یہ تھی کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. تو تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے اگر آج امام بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو مقتدی نہیں بیٹھیں گے, مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. امام کو کوئی مسئلہ ہے, بیمار ہے یا کوئی عارضہ ہے, یہ کمزوری ہے, وہ بھی بیٹھ کے پڑھائے, لیکن مقتدی کیا ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. تو لہٰذا یہ روایات منسوخ ہو گئی. ناسخ و منسوخ کا علم جو ہے اس میں یہ روایات ہیں, اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں حکم یہ تھا کہ آپ قیام بیٹھو, آپ نے کیا ورنہ بیٹھ کے نماز پڑھنی, حکم یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہاں صرف عمل ہے, تو عمل کو جیسے وہ سارا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی محترم. مفتی صاحب کتنی یعنی کہ حالت ایسی ہو کہ ہم پہ ہو کہ ہم پھر بیٹھ کے پڑھ لیں, کہ جیسے جوڑوں کا درد ہوتا ہے یا ایک ٹانگ میں نہیں, کبھی درد ہو گئی کبھی نہ ہوئی. سوری آپ نے سمجھا نہیں, پہلے آپ سمجھا کریں. یہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے صرف امام اور مقتدی کی. ٹھیک ہے. جی جی اب آگے آ رہا ہے وہ والا معاملہ, تھوڑا صبر نہیں کرتے. اگلا یہ ہے کہ جو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے, کہ جو طاقت نہیں رکھتا تو کھڑے ہونے کی تو وہ بیٹھ کے پڑھے, بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ پھر کیا کرے, لیٹ کے پڑھے, اشارے سے پڑھے. ٹھیک ہے جی. کھڑے ہوئے نہیں سب بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں سکتا تو اشارے سے پڑھے. تو آگے ہے کہ جو اگر وہ سو کے پڑھے, سو سے مراد یہ کہ لیٹ کے پڑھے. ٹھیک ہے. ایک پہلو بار لیٹ پڑھے. ابھی ہر ایک کی اپنی اپنی طاقت ہے کہ میں مطلب وہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہاں تک بھی فقہا نے کہا کہ اگر آپ ایک لمحہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے پھر بیٹھ جائیں, پھر آپ باقی نماز بیٹھ کے پڑھیں. اگر کوئی پریشانی ہے تو ظاہر ہے آسانی دی اللہ نے, انما یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تمہارے سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. تو اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ رکوع نہیں کر سکتے یا آپ سجدہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, تو سجدہ آپ نے اشارے سے کرنا ہے, تو پھر ساری نماز بیٹھ کے پڑھیں, پھر اجازت ہو جاتی ہے. جب ایک رکن آپ کے اس میں آ جائے نا, ایک رکن میں آپ کو اجازت مل گئی, تو پھر سب رکنوں میں آپ کو مل جاتی ہے کہ پھر آپ اگر سجدہ بیٹھ کے یعنی کھڑے ہو گئے, یعنی کہ سمجھو کہ آپ نے سجدہ جو کرنا ہے نا وہ آپ سجدے میں نہیں جا سکتے, سجدہ آپ اشارے سے کرتے ہیں, تو پھر آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے, رکوع بھی اشارے سے کریں گے, پھر سجدہ بھی چاہے تو اشارے سے کریں, پھر آپ کی کیا ہو جاتی ہے, آپ کو اجازت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نفلی نماز آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کی طرف آئے تو آپ علیہ السلام نفلی نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے, لیکن جب اینڈ پہ آپ بڑھاپے کی طرف آپ آئے آپ علیہ السلام, تو عمر زیادہ ہوئی تو آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. جب آپ کا یہ ہوتا نا کہ اب میں رکوع کے لیے جاؤں گا, تو پھر آپ کھڑے ہوتے تھے, بیٹھے اس کے بعد کھڑے ہوتے, 30-40 آیات پڑھتے, پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے رکوع کرتے, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے. اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت تھی کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. جب آپ رکوع کا ٹائم آ رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, اور وہاں 40-50 آیتیں پڑھ کے پھر آپ رکوع کر لیں. اور 40-50 آیت ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم نے تو 3 آیتوں سے زیادہ پڑھنا نہیں ہوتا. یہ آپ علیہ السلام کی نماز ہے, اور آپ علیہ السلام کی نماز محبت ہے. آگے جو حدیث ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ ہے
کہ سالت عمران کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو آدمی نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے، فرمایا جو نماز بیٹھ کے پڑھے گا تو وہ من صلی قائم، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والی بات ہے، جو بیٹھ کے پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا قیام کرنے والے سے. یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر مجبوری ہے تو اور بات ہے، مجبوری میں تو آپ کو پورا ثواب ملے گا، اس میں ثواب میں کمی نہیں آئے گی. جی بہن اب بتائیں، کوئی سوال رہ تو نہیں گیا؟ مفتی صاحب بعض جی لوگ ایسے کرتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے تو فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، پھر سجدے میں وہ